اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالہم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان اللہ بہم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وإن تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا صدق اللہ العظیم۔ خواتین سے متعلق پچھلی صورت میں ان کے حقوق بیان کیے گئے، وراثت، مال سے متعلق اور مالی معاملات میں ان پر ظلم اور زیادتی سے روکا گیا، اور کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے نہیں، اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ پھر گزشتہ رکوع کے آخر میں عورتوں کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ کچھ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ قرآن حکیم میں صرف مردوں کا ذکر ہے اور وراثت میں ان کا حصہ انہیں ڈبل دیا گیا ہے، تو اس پر پیچھے رکوع کے آخر میں قرآن نے ایک بڑی واضح بات بیان کی کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس ہوس میں مبتلا نہ ہو کہ فلاں کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے، کسی کے اندر زیادہ صلاحیت رکھی ہے تو وہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ وہاں قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، جیسی ان کی جسمانی ساخت ہے اسی کے مطابق ان پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، اس لیے عورت کے تمام تر اخراجات مرد کے ذمہ ڈالے گئے ہیں، اس کی تمام تگ و تاز اس کے مطابق ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے بھی وہ حصہ ہے جو وہ کماتی ہیں، جیسی ان کی جسمانی ساخت ہے
ویسے ہی ان کے مطابق ان کے فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ زیادہ بھاری بوجھ اٹھانے، محنت اور مشقت کا کام کرنے اور بڑے بڑے امور کے اندر مبتلا ہونے سے ان کی جسمانی ساخت انکار کرتی ہے، اس لیے وہ ذمہ داریاں ان پر عائد نہیں کی گئیں۔ تو ہر ایک کے لیے جو کچھ ہے وہ اس کے صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہے۔ اسی تناظر میں یہاں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ، اس نے اپنے خاوند کی مسلسل نافرمانی کی، ایک خاتون ہے، تو خاوند نے غصے میں آ کر اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بہت زیادہ نافرمانی کے نتیجے میں اس نے اپنے باپ سے ذکر کیا، خاتون نے۔ باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اسی طرح میری بیٹی کو اس کے شوہر نے پٹائی کی ہے، مارا ہے۔ شروع کی آیات نازل ہو چکی تھیں سورۃ النساء کی، یا ایھا الناس، کہ تم تمام انسان ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے جیسے اس کے تھپڑ مارا ہے خامد نے، تو وہ اپنے خامد کو تھپڑ مار دے۔ ابھی حضور نے یہ حکم جاری کیا ہی تھا کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، اللہ میاں کچھ اور سوچ رہا ہے، تو اللہ میاں کی سوچ زیادہ بہتر ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں اعلان کیا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ قوام جو کسی اجتماعیت کو قائم کرنے والا ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی اجتماعیت ہو، خواہ وہ 2 افراد کیوں نہ ہوں، ان کا جب تک کوئی ایک لیڈر نہیں ہوگا، فیصلہ کرنے کی طاقت کسی ایک کے پاس نہیں ہوگی، تو وہ اجتماعیت برقرار۔ اگر دونوں کو یکساں اختیارات حاصل ہوں تو ہمیشہ 2 مقتدر لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ مرد عورت پر حاکم ہو اور عورت مرد پر حاکم ہو تو دونوں اپنی اپنی حکمرانی چلائیں گے، تو وہ خاندانی نظام جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہر کمپنی میں، ہر ٹیم میں ایک ٹیم لیڈر ہے، ڈیسیژن اس کا ہوگا، آپ مشاورت کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، اس کے مختلف پہلو واضح کر سکتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ رہنما کا ہے، لیڈر کا ہے، اور اس تمام کا ذمہ دار بھی وہی ہے، اور اس پورے پروجیکٹ کے تمام اخراجات کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ ظاہر ہے جو فیصلہ کرے گا نتائج بھی اسے بھگتنے ہیں۔ الغنم بالغرم قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو نفع اٹھائے گا وہ ڈنڈ بھی بھرے گا، اور جو ڈنڈ بھرے گا وہ نفع بھی اٹھائے گا۔ الخراج بالزمان، قانون اور ضابطہ یہ فقہاء نے اخذ کیا ہے، اور دنیا بھر کے تمام قوانین اور تمام نظاموں میں یہ ضابطہ موجود ہے کہ جس نے تاوان بھرا ہے، خرچہ کیا ہے، جس کی جیب سے پیسے نکل رہے ہیں، ڈیسیژن میکنگ بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ خرچہ تو کوئی اور کرے اور اس خرچہ کرنے کے فیصلے جو ہے وہ کوئی اور کرے، تو کبھی بھی اجتماعیت کام نہیں کر سکتی۔ لیڈر اور رہنما یا ٹیم لیڈر کو پتہ ہے کہ میری جیب میں کتنے پیسے ہیں اور اس میں سے کتنا کام کیا جا سکتا ہے، اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے، ورکر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، جو اس کے ماتحت ٹیم ممبر ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ داری ایک فرد کی ہوگی۔ اب یہ جو گھر کی ایک اجتماعیت قائم کی گئی ہے میاں بیوی کی، آگے اولاد کی پرورش کی، جیسے جیسے اولاد آگے بڑھے گی، خاندان بڑھے گا، تو اس کا سربراہ ہونا چاہیے۔ اگر 2 مساوات کا یہ مطلب ہو کہ دونوں مساوی حاکم ہیں، ایک ہے انسانی حقوق میں مساوات، کہ دونوں انسانی نقطہ نظر سے جو ان کی انسانی ضروریات ہیں، کھانے پینے پہننے، ٹیم لیڈر کو بھی وہی کچھ کھانا پینا ہے جو ٹیم ممبر کو کھانا ہے۔ ہاں جی، حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے، اسی سطح کا کھانا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو تم خود کھاؤ
وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت لوگوں، حتیٰ کہ اپنے غلام اور نوکر کو بھی وہی کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ تو جو انسانی ضروریات اور تقاضے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا دنیا میں قیام اور بقا ہے، اس میں تو ان دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ ہاں، کسی ٹیم لیڈر کے کسی کام کی وجہ سے اس کو کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری چاہیے یا کوئی اور ضرورت ہے، تو وہ بھی اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اصولی طور پر تمام باقی امور میں وہ یکساں ہیں۔ لیکن اس پروجیکٹ کے نقطہ نظر سے فیصلہ سازی ایک کے پاس ہوگی تو ٹیم کی اجتماعیت برقرار رہے گی، ورنہ تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ تو اب اس خاندانی نظام کا سربراہ مرد ہے، الرجال، مرد، قوامون، قوام یعنی اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں جس کی ٹیم ممبر خواتین بھی ہیں اور بعد میں اولاد بھی ہونے والی ہے۔ اس کی دو وجہ قرآن نے خود بیان کی ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دی ہے۔ مرد کا دماغ، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت، وہ زیادہ سے زیادہ امور کو ایک جگہ پر سمیٹ کر صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت پیدا کرتی ہیں۔ وہ کلیات کا ادراک کرتا ہے۔ خاتون، اس کے دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ وہ جزیات، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تو دونوں کی ذہنی ساخت میں فرق ہے۔ پھر ایک کے اندر فعالیت ہے اور ایک کے اندر انفعالیت ہے کہ کوئی فعل ہے اسے وہ قبول کرتی ہے۔ ڈیسیژن میکنگ ہمیشہ وہ کر سکتا ہے کہ جس کے اندر فعالیت ہو، جس میں کسی بات کو قبول کرنے کی انفعالیت ہو، وہ بات اچھے طریقے سے پک ضرور کر لے گا، بیان بھی کر دے گا، لیکن اس کے بارے میں ڈیسیژن میکنگ اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مردوں میں بھی جو انفعالی طبیعت کے ہوتے ہیں ان کو فیصلہ کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ ڈیسیژن میکنگ کے لیے فعال اور متحرک فرد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو تمام امور کا جائزہ لے کر فوری طور پر فیصلہ کرے کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اگر سوچتا ہی رہا تو لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے، یا غلط فیصلہ کر لیا تو غلط فیصلے کی سزا بھی دور تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے جو قوام ہیں وہ مرد اور عورت کی نسبت سے دونوں کے درمیان اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مرد قوام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ عورتوں میں اگر اس طرح کی کوئی صلاحیت موجود ہو تو اللہ ماشاء اللہ کی بات ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کامل مرد تو بڑے ہیں لیکن کامل عورتیں صرف 3 ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اس نے موسیٰ کو دیکھتے ہی فوراً ڈیسیژن لے لیا کہ مجھے بچے کو بچانا ہے ہر حال میں۔ فرعون کی فرعونیت کا لحاظ بھی نہیں رکھا، فرعون کو اس کی بات ماننی پڑی کہ یہ بچہ شاید ہمیں کام دے گا، اس لیے اس کو قتل نہ کیا جائے، ورنہ قانون اور ضابطہ تو جاری تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو مار دو۔ تو یہاں فیصلہ کس کا چلا؟ آسیہ کا۔ پھر جتنا بھی تشدد اس نے کیا مسلمان ہونے کے بعد، ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ کر کوڑے برسائے، لیکن انہوں نے مردانگی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی ایمان پر قائم رہیں۔ فرعون کی فرعونیت اور اس کے ظلم و جبر کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس سے بڑی مردانگی کیا ہوگی کہ جو فیصلہ کر لیا موسیٰ پر ایمان لانے کا، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ دوسرا، حضور نے فرمایا مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، دلیر اور بہادر، مردانگی کی صلاحیتیں ان کے اندر موجود۔ اور تیسرا، حضور نے فرمایا عائشہ بنت ابی بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ،
اب آپ دیکھیے کہ یہاں ان کی کمال انفرادیت اگرچہ صلاحیت ہے، لیکن یہاں ان تینوں دائروں کے اندر مریم کا تو خیر کوئی خامند نہیں تھا، ہاں جی، لیکن یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر عائشہ کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، جتنی مرضی عائشہ کامل ہوں لیکن حضور کے مقابلے میں تو ان کی کوئی وہ نہیں ہے، قائم قوام کسے ہونا چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر یہ ضمنی بات آئی، تو پہلی بات یہ کی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے، ایک تو اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس میں فعالیت کی صلاحیت ہے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ ان پر ان کے تمام مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں اپنے مال۔ تو جب پیسے مرد کی جیب سے نکل رہے ہیں، حاکم اس پر خاتون بن جائے تو اس مرد کا تو کباڑا ہو جائے گا کہ جس کی جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں اس کو بیچارے کو اختیار ہی نہیں ہے، تو اس سے تو مطالبہ صرف یہی کیا جائے کہ جناب پیسے لاؤ بس، جیسا آج کل ہے، خواتین بس پیسے وصول کرنے کی ہے، باقی ڈیسیژن انہوں نے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو خرچہ کر رہا ہے فیصلہ بھی اس کا ہوگا کہ کون سی چیز خریدنی ہے اور کون سی نہیں خریدنی۔ قرآن حکیم نے پہلے ایک ضابطہ بیان کیا کہ اس گھر کا خاندانی نظام کا سربراہ مرد، پھر اس کے بعد دو طرح کی عورتوں کا تعارف کرایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ عورتیں جو نیک ہیں، اس اجتماعیت کی تمام ذمہ داریوں کو اس کی مرد کی سربراہی کے اندر رہ کر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتی ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جو اس اجتماعیت کے بنیادی فکر اور نظریے کے مطابق ہو۔ اگر اس ٹیم کے بنیادی جو دائرہ کار ہے اس سے متصادم ہوگا تو وہ عمل طالع کہلائے گا۔ تو وہ خواتین جو اس گھر بنانے کا بنیادی مقصد ہے، بچوں کی پرورش، دیگر ضروریات، ہاں جی اپنی اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ذمہ داری کے ساتھ عمل کرنے والی عورتیں ہیں، قانتات، اور وہ تابع ہیں، فرما بردار ہیں اس اجتماعیت کی، کیونکہ ایک پروجیکٹ ہے یہ شادی، ایک باقاعدہ ایک آپس میں ایک معاہدہ ہے، تو اس معاہدے کے ڈسپلن کی جو فرما بردار ہے اور اس کا جو سربراہ ٹیم لیڈر ہے، اس فیصلے کے مطابق عمل درآمد۔ کسی بھی ٹیم میں جو ٹیم ورکر ہے یا ٹیم ممبر ہے، اگر وہ جو ٹیم کا سربراہ اس کے کیے ہوئے فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا فرما برداری نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ ٹیم کبھی کوئی نتیجہ پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تو وہ خواتین جو اس ٹیم کے تقاضوں کے مطابق اس کی فرما برداری کرتی ہیں، پھر سب سے بڑھ کر عورت کی ذمہ داری حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کی دو چیزیں اس کے پاس ہیں اس اجتماعیت کی، ایک تو یہ کہ لازمی اور ضروری ہے کہ گھر کے تمام اخراجات کے پیسے عورت کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، کہ وہ جو فیصلہ کر لیا کہ یہ چیزیں ہم نے لینی ہیں یا گھر کی ضروریات کی ہیں، لیکن گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بھی، اور ویسے بھی مرد ہر وقت تو تمام پیسے، اس نے باہر کام کاج پہ جانا ہے، سارے پیسے جیب میں تو نہیں لیے پھرے گا، وہ اس جو گھر بنایا گیا ہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے، ظاہر ہے وہاں رکھے گا، اور وہ یقیناً گھر والوں کے اور بیوی کے علم میں تو ہے کہ پیسے کہاں اور کس جگہ رکھے۔ تو مرد کا جو مال اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہے اس کی حفاظت کرنے والی، جب مرد گھر سے باہر اس کی غائب ہونے کی صورت میں اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اور دوسری جو اہم ترین عورت کی عزت ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، کہ کسی غیر مرد کو اس گھر میں داخل نہ ہونے دے، جی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا
جو صرف اس کے شوہر کے لیے ہے، اور اس کے مال کی حفاظت کرنا، ان دونوں کو بیان کیا قرآن نے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ بہت اچھی اور عمدہ عورتیں ہیں، اس لیے کہ یہ ولود الودود، شوہر سے اور اپنے بچوں سے انتہائی درجے کی محبت کرتی ہیں، محبت اور چاہت کا تعلق رکھتی ہیں، اور اولاد پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کی دو خصوصیات کی وجہ سے ان عورتوں کی تعریف کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تین باتیں کہی ہیں کہ اس فیملی سسٹم کے تقاضوں کے مطابق جو عمل مطلوب ہیں وہ بھی کریں، صحیح عمل، فرما برداری کریں جو فیصلے ہوئے ہیں، اور مال اور عزت کی حفاظت کریں اس کی عدم موجودگی میں۔ غیب کہا ہے، مرد جب غائب ہے، سفر کے لیے گیا ہوا ہے، کام کاج کے لیے صبح سے شام تک گیا ہوا ہے، تو پیچھے گھر کی حفاظت کرنا، اپنی عزت اور مال کی حفاظت کرنا، وہ اس کی عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو جو عورتیں یہ تین کام کریں، یہ سوسائٹی، یہ خاندانی نظام بہت اچھا اور عمدہ ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب ان تینوں کاموں میں جہاں کوئی عورت نافرمانی کرے، نشوز خلاف ورزی، عادت کی بگڑی ہوئی، نشوز کہتے ہیں نافرمانی کو، بدخوئی کو، بد عادت کو، صالحات نہیں ہے طالحات ہے، جو گھر کے ضرورت کے مطابق کام کرنے تھے ان کاموں کو ذمہ داری سے نہیں کرتی، پھوڑ پن ہے، وسائل کو ضائع کرتی ہے، صالحات کی خلاف ورزی کرتی ہے، یا قانتات کی خلاف ورزی، قنوت کی خلاف ورزی کرتی ہے کہ جو ڈیسیژن ہو چکا ہے، جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں اجتماعیت کے مطابق، مشاورت کے بعد، اس لیے دوسری جگہ پر حاکم جتنے بھی ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ فیصلے مشورے سے کرنے ہیں۔ جب سربراہ مملکت کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ شاورہم فی الامر، تو یہ اس خاندان کا جو سربراہ مرد ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی کیا ہے، مشاورت سے فیصلے کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آمریت کے بل بوتے پر جو چاہے مرضی حکم جاری کرے، ان کی سنیں، ان کی رائے سامنے آئے، بچے ہیں تو بچوں کی رائے سامنے آئے، اور پھر ان کی رائے میں اگر کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی کر کے، کیونکہ ان کو سکھانا ہے آگے، تو پھر اس کے مطابق کیا ہے، فیصلہ ہے۔ تو اب مشاورت سے جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتی ہے، یا مال کے اندر اور اپنی عزت کے اندر، مال غیروں کو دیتی ہے، اس گھر کی ضرورت کا مال ہے اور وہ لوٹا رہی ہے ادھر ادھر مرد کی عدم موجودگی میں، اور پھر آگے بڑھ کر عزت جو اس کی اپنی بھی ہے، اس کے شوہر کے لیے بھی ہے، اس میں وہ خیانت کرتی ہے، ادھر ادھر یاریاں لگاتی ہے۔ تو یہ تینوں کام کی تین ترتیب بیان کی ہیں، اور تینوں کے حوالے سے آگے تین سزائیں بیان کی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، کسی ٹیم کے ممبران اگر وہ اس ٹیم کے تقاضوں کے مطابق، اس پروجیکٹ کے مطابق اگر وہ یہ تین کام نہیں کرتے، اس پروجیکٹ کے مطابق صحیح عمل نہیں کرتے، اس میں وہ اس طے شدہ فیصلوں کی فرما برداری نہیں کرتے، مال میں پروجیکٹ کے لیے جو مال ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی، خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہیں، چاہے یہ عورت ہو یا کسی بھی پروجیکٹ کے ٹیم ممبران ہوں، اگر وہ یہ تین کام نہیں کرتے تو تین سزائیں ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، سب سے پہلے تو وہ خواتین جن سے تم کو ڈر ہو، ٹیم لیڈر کو، سربراہ کو، کہ وہ خلاف ورزی کر رہی ہیں، نشوز کر رہی ہیں، نافرمانی کر رہی ہیں، عادات خراب ہو چکی ہیں، تو فعظوہن، صالحات کے خلاف طالحات ہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہی، تو فعظوہن، ان کو سمجھاؤ کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے، یہ جو ہم نے گھر بسایا ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں تم کیا ہے نبھاؤ۔ تو سمجھا بجھا کر، اور سمجھانے میں، واعظ و نصیحت میں بسا اوقات ٹیم ممبر کو یا ماتحت کو کام کرنا نہیں آتا،
تو حاکم کی یہ ذمہ داری بھی ہے وہ کام کرنا سکھائے، اسے بتلائے کہ بھائی یہ کام ایسے کرنا ہے۔ وعظ اور نصیحت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کوئی وعظ و نصیحت کی تقریر جھاڑ دے، بلکہ نصیحت خیر خواہی یہ ہے، کام کرنے میں اس سے غلطی ہو رہی ہے، کام کرنا نہیں آ رہا اس کو اس اجتماعیت کے تقاضے کے مطابق، تو پھر اس کو سمجھا بجھا کر اس کو بتلائے کہ کام ایسے کیا جاتا ہے۔ حاکم آرڈر چلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چونکہ ٹیم کو لے کر آگے چلنا ہے تو ان کو کیا ہے، اس کو سمجھائے۔ فَعِظُوهُنَّ، قَانِتَاتٌ کہا تھا پیچھے کہ فرما برداری کرنی ہے، اور سمجھانے بجھانے کام تو چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن جو فیصلے کیے ہیں ٹیم کے لیے اس فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے جی، تو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اب دوسری سزا یہ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ مسلسل نافرمانی کر رہی ہے، بات مانتی نہیں، آپ نے سمجھایا بھی بجھایا بھی، طریقہ کار بھی بتلایا، جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے بارے میں بھی اس کو آگاہ کیا، اور اس کے باوجود اس کی طرف سے نافرمانی اور مخالفت اور مزاحمت، عدم تعاون، تو پھر اس کے لیے کیا کہا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بیڈ روم سے نکال دو اس کو، یا خود الگ ہو جاؤ۔ عورت کے لیے سب سے بڑا یہی معاملہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ تعلق منقطع کر دو، بول چال بند کر دو، دور رہو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ نافرمانی کے نتیجے میں، ڈسپلن توڑنے کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسری بے رخی ہے، اور ان کو اپنے گھر کمرے سے باہر نکال دینا ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، لیکن رہو اسی گھر میں، یہ نہیں ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر سونے لگ جاؤ، رہنا وہیں ہے، لیکن رات کا سونا جو ہے بیڈ روم میں نہیں وہ ہوگی، اس کو کیا ہے، الگ کر دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جدا کرو سونے میں، حضرت نے ترجمہ کیا۔ اور اگر تیسرا جرم تک نوبت پہنچ گئی ہے، فرما برداری سے نکل کر اگلا جرم ہوا ہے کہ اس نے مالی خیانت کی ہے یا اپنی عزت کی خیانت کی ہے، اور ادھر ادھر لوگوں سے یاریاں لگانے کے چکر میں ہے، اس کے بارے میں تمہیں کیا ہے، کچھ اطلاعات ملی ہیں، تو پھر اس کے لیے تیسری بڑی سخت سزا ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کی پٹائی کر سکتے ہو۔ یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ بھی اس کے اندر بھی سب سے پہلے نصیحت ہے، اس کے بعد اس کو اپنے بسترے سے جدا کرنا ہے، اور پھر اگر اس کے باوجود بھی بات نہیں مانتی تیسرے مرحلے میں، تو پھر اگلی اجازت ہے۔ لیکن مار کے لیے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ ایسی مار جس سے اس کی کوئی جسمانی عضو ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، یا اس کے جسم کو کوئی نقصان اور گزند پہنچے، ایسا زخم لگ جائے کہ جو انتہائی اذیت اور تکلیف دہ ہو، وہ نہیں کر سکتے۔ صرف ایسا کہ جس سے تنبیہ کرنا مقصود ہے، زیادہ سے زیادہ ہاتھ کا تھپڑ کا استعمال ہے، اور وہ بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے کہ چہرے پر یہ معزز جگہ ہے، چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے، حماقت ہے، چاہے استاذ بھی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی ماتحت اس کے بچے ہیں، تو ان بچوں کو جن کو پڑھا رہا ہے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو اجازت کی گئی فقہا کی تمام فقہ کی کتابوں میں ہے کہ وہ مسواک جس سے وہ منہ صاف کرتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ 1 فٹ کی ہوتی ہے، تو اس مسواک سے تنبیہ کی جائے، اس کو سزا دی جائے کہ بھئی یہ حرکت جو ہے وہ غلط ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اگر یہ تینوں سزاؤں کے بعد فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری، اس ڈسپلن کو، اس اجتماعیت کو، اس فیملی سسٹم کو قبول کر لیں، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان عورتوں پر کوئی اور ظلم اور زیادتی الزام لگانے کا کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو کہ تو آٹا گوندتی ہوئی ہلتی کیوں تھی، تو نے ایسا کیوں کیا تھا، تو نے ویسا کیوں کیا تھا، اور اگر کوئی غلطی اس سے پہلے ہوئی تھی تو اس کو بار بار اس کو کچوکے لگانا، اس کو بار بار اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، یہ کام چھوڑ دو۔ مقصد اجتماعیت کو برقرار رکھنا ہے، اور زیادہ درست اور سیدھی وہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی پسلی جو ہے،
تو اس لیے اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ اجتماعیت کسی بھی ٹیم لیڈر کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے کہ اپنے جیسے کیسے ٹیم ممبران اس کے پاس ہیں ان کو لے کر کام چلائے، اپنا پروجیکٹ مکمل کرے۔ وہ بڑے آئیڈیلزم کا شکار ہو جائے تو پھر تو کام کچھ نہیں کر سکتا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تمہیں حاکم بنایا گیا ہے، تمہارے سے بڑا بھی ایک بہت طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور بڑا ہے، اس لیے یہ سمجھو کہ تم بھی اس کے ماتحت ہو۔ ہاں جی، ہر نچلا حاکم اپنے بڑے حاکم کے سامنے جواب دہ ہے، تو تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو۔ اس لیے اگر تم اس کی ذرا سی بات پکڑو گے تو تمہاری باتیں بھی تو اللہ میاں پکڑے گا نا کہ تم نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو اس لیے اس ڈسپلن کو اس اجتماعیت کے تقاضے کے مطابق برقرار رکھو۔ اگر بات اس سے آگے بڑھ گئی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہارے دونوں کے درمیان ضد بازی پیدا ہو گئی، کسی ٹیم کے ممبر اور اس کے سربراہ کے درمیان ضد بازی، لاگت بازی ہو گئی، اب چاہے آپ اس کو نصیحت کرو، چاہے آپ اس کو کیا ہے پٹائی کرو، چاہے کچھ بھی کرو، لیکن وہ ضد بازی جو ہے وہ کیا ہے اس پروجیکٹ کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں ضد پیدا ہو گئی تو پھر ایسے کرو، ایک موقع ہونا چاہیے اس ٹیم کو برقرار رکھنے کے لیے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کے خاندان میں سے ایک اچھا منصف، عدل و انصاف کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان میں سے اس کو مرد اپنی طرف سے نامزد کر دے، اور خاتون اپنی طرف سے جو اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اس کے خاندان کا۔ تو خاندانوں کے درمیان اب تک تو معاملہ تینوں دائروں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان ہے، اور اگر بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے تو پھر دونوں خاندانوں کے جو بڑے ہیں وہ آپس میں بیٹھے دونوں طرف سے، اور وہ دونوں آ کر ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں سمجھدار آدمی، فیصلہ کرنے والے، حکمت کے مطابق کام کرنے والے ہیں، اگر وہ اصلاح کا دونوں ارادہ کر لیں تو یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ضرور آپس میں پیچ اپ کرا دے گا۔ لیکن اگر وہ دونوں حکم ہی آپس میں لڑنے لگ جائیں پھر معاملہ ظاہر ہے کہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ وہ جو مرد کا نمائندہ ہے وہ اور عورت کا جو نمائندہ ہے وہ، ان تک بات یہ پہنچ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تو علیحدگی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ایک موقع اس کو ضرور دینا چاہیے کہ دونوں طرف کے سمجھدار لوگ بیٹھیں اور وہ اس اجتماعیت کو جو ہمیشہ کے لیے قائم کی گئی تھی، اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی ممکن حد تک کوشش کریں۔ لیکن اگر دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں اتنی بیٹھ گئی ہیں تو پھر آخری مرحلہ ہے آگے، اس کی تفصیلات دوسری صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں قرآن حکیم نے یہی کہا ہے کہ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ ان اللہ کان علیماً خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے اور باخبر ہے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ مساوات کا وہ شور و غوغا جو کمیونسٹوں نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے یہ غلط ہے۔ مساوات کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ دو آدمی اگر ان میں مساوات کی بات ہے تو دونوں ہر طرح سے یکساں ہیں۔ خود ان کے اپنے ہاں بھی پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا جو بنیادی تصور ہے اس میں بھی کسی نہ کسی کو ڈکٹیٹر مانتے ہیں اور اس ڈکٹیٹر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے عمل کرتے ہیں۔ اب انسانی مساوات کا یہ مطلب ہو کہ سارے کے سارے حاکم ہیں تو یہ تو سوائے انارکی پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، اور انارکی کے نتائج دنیا بھر میں جہاں بھی اور جس جگہ پر بھی ہوئے ہیں اس نے تباہ کن نتائج پیدا کیے ہیں۔ اب پیچھے تمام امور بیان کرنے کے بعد ان تمام کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے بنیادی دعوت دی گئی ہے، ان تمام اصول حنیفیت کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس میں سب سے پہلے حکم دیا ہے اللہ کے حق کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ سب سے پہلے اللہ کا حق، اللہ کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
ان کو اف تک بھی نہ کہنا، خاص طور پر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں چونکہ مزاج کے اندر چڑچڑاپن، مزاج تھکاوٹ، کمزوری ہوتی ہے اور زیادہ سوچتے ہیں، تو اس لیے وہ بار بار پر اپنے اولاد کو، جوان اولاد کو ٹوکتے ہیں، تو اس وقت اولاد کو بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بس کہیں گے ابا جان بس تم ٹوکتے رہتے ہو، اماں جان تم ٹوکتی رہتی ہو، تو یہ جو بات ہے درست نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ ان کا بڑھاپا ہے تو اس لیے ان کے لیے کیا ہے، حسن سلوک، وبالوالدین احسانا، اس کی آگے تفصیلات سورۃ بنی اسرائیل میں آ رہی ہیں۔ والدین کے بعد ذی القربیٰ، رشتہ دار، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ رشتہ دار ہیں صلہ رحمی کے طور پر، ان کی جو جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں یا ان میں غربت ہے، کمزوری ہے، تو ان کی وہ کمزوری دور کرو۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے والیتامیٰ، یتیم جن کا کوئی سرپرست بالغ نہیں ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، کوئی ان کی پرورش کرنے والا نہیں ہے، نابالغ ہیں، ان کی ضروریات پوری کرو۔ اس کے بعد والمساکین، مسکین وہ ہے کہ جو جدوجہد اور کوشش تو کرتا ہے لیکن حالات ایسے اتار چڑھاؤ ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے، معاشی طور پر ٹوٹا ہوا آدمی، کہ اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو اس مسکین کی مدد کرو۔ والجار ذی القربیٰ، اس کے بعد جو رشتہ دار ہے اور پڑوسی بھی ہے، ایسا ہمسایہ جو قریبی ہے، اس کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں کہ رشتہ دار ہے اگرچہ مکان اس کا قریب نہیں ہے، تھوڑے سے فاصلے پر ہے، تو وہ بھی قریب، اور الجار البعید، دور کا اس کے مقابلے میں، اور دوسرا مکان کی نسبت سے کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، قرآن نے کہا ہے جار کی وہ ہو، تو میں اگر کوئی ہدیہ بھیجنا چاہوں تو میرے گھر کے اس طرف بھی میری پڑوسن ہے اور آگے بھی ہے، تو میں کس کو دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم جو جس دروازے سے گھر سے نکلتی ہو تو اس کے دروازے کے جس کا دروازہ قریب ہے، جس کا دروازہ قریب ہے، مکان تو ظاہر بڑا ہوتا ہے، تو دروازہ جس کا قریب ہے وہ تمہارا الجار ذی القربیٰ ہے، وہ قریبی پڑوسی ہے۔ سب سے پہلے اس کا حق ہے، جس کا دروازہ جتنا دور ہے اتنا ہی اس کے بعد دوسرا تیسرا نمبر ہے۔ والجار الجنب، اجنبی ہمسایہ، رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہمسایہ ہے، اجنبی ہے، خاندان سے تعلق نہیں لیکن ہے ہمسایہ، تو اس ہمسائے کے بھی کیا ہے، حقوق ہے۔ بلکہ حضور نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں یہ مال وراثت کے اندر بھی اس کو حصے دار نہ بنا دیں۔ والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والا، کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ سفر میں بس کی حالت میں بس میں بیٹھا ہوا ہے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، یا کسی بھی مجلس، کسی کانفرنس میں، کسی پروگرام میں جو آپ کے ساتھ والی کرسی پر آپ کا پڑوسی ہے۔ والصاحب بالجنب، جنب کہتے ہیں پہلو کو، جنب اجنبی اور جنب پہلو، تو آپ کا پہلو پاس بیٹھنے والا، یہ مجالس کے اندر جو بیٹھتے ہیں۔ اور ایسے ہی وابن السبیل، اس کے بعد درجہ ہے مسافر کا، چاہے پاس بیٹھا ہوا ہو یا دور ہو، آپ بھی سفر میں، وہ سفر میں، یا آپ مقیم ہیں اور وہ مسافر ہے، باہر سے آیا ہے، تو مسافر کی حقوق ادا کرنے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور پھر ان لوگوں کے حقوق ہیں جو تمہاری ملکیت میں، غلام، تمہارے ملازمین، تمہارے نوکر، پھر ان کے حقوق ہیں۔ تو پوری ترتیب قرآن حکیم نے بیان کر دی کہ اللہ کا حق، والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، اسی طریقے سے پاس بیٹھنے والے کا حق، جتنی دیر تک وہ پاس بیٹھا ہوا ہے، مسافر کا حق، اسی طریقے سے جو ملازمین اور دوسرے لوگ ہیں ان کے حقوق، تو حقوق کی پوری ترتیب بیان کر دی۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سے شروع کر کے یہاں تک، اگر آپ اس پوری ترتیب کو رکھیں گے
تو اجتماعیت بڑی سطح پر زیادہ درست طریقے سے آگے بڑھے گی۔ ان تمام میں جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے حقوق کی ادائیگی میں، وہ یہ کہ انسان متکبر بن جائے، اترانے والا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ جب آدمی بڑا سمجھتا ہے تو پھر والدین کے بلکہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا، والدین کے حقوق بھی توڑتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی توڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بڑا رشتہ دار ہوں، ان کو میرے پاس آنا چاہیے یا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے۔ یتیم کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقتور اور بڑا سمجھتا ہے تو تب بھی یتیم پر خرچ نہیں کرے گا، مسکین کی ضرورت نہیں پوری کرے گا۔ پڑوسی میں سے کسی پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھے گا کہ جی میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں، میں بڑا چودھری ہوں، یہ اس پڑوسی کا کیا مجال ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کی بات کرے۔ یا اسی طرح مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں دوسرے بیٹھنے والے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو اس کا حق کیا ادا کرے گا؟ خاک۔ اس لیے قرآن نے ایک بڑی واضح بات بیان کر دی کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو اترانے والے ہیں اور شیخی خورے ہیں، فخر کرنے والے ہیں۔ فخور، جس نے فخر کرنا عادت بنا لی۔ ایک ہے روٹین میں ویسے ہی آپ کے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو آپ اس کا کبھی آپ کے خیال آ گیا، الگ بات ہے، لیکن یہ کہ مسلسل اس تکبر کے اندر اتنا مبتلا ہو جائے کہ گردن میں سریا داخل رہے، کسی کو بھی وہ اپنے برابر کا نہ سمجھے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کون ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے؟ قرآن حکیم نے ان کی آگے تفصیلات بیان کی ہیں۔ الذین یبخلون، وہ لوگ ہیں متکبر جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ جب آدمی بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بڑائی کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو مال سمیٹ کر رکھتا ہے، ان کو نہیں دیتا۔ حالانکہ ذمہ داری تو تھی ان تمام حقوق کو والدین سے لے کر اپنے ماتحت ملازموں تک تمام کے حقوق ترتیب سے اپنے مال سے ادا کرتا، لیکن اس کے بجائے وہ مال میں بخل کرتا ہے، سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے۔ متکبر اور فخر کرنے والا وہ ہے جو سرمایے کی ہوس کے اندر، لالچ کے اندر مبتلا ہے، اور نہ صرف خود بخل کرتا ہے بلکہ یأمرون الناس بالبخل، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر ایسے بخیلوں، سرمایہ پرستوں کا نظام حکومت قائم ہو جائے تو وہ اپنی حکومت کے تمام امور میں لوگوں کو بخل کی دعوت دیتے ہیں، عادت بنا دیتے ہیں۔ انسانی فائدے کے لیے مال خرچ کرنے کے بجائے ان کو کہتے ہیں جی بچت کیا کرو، جی بینکوں میں جمع کیا کرو، اپنا بینک بیلنس بناؤ۔ پہلے لوگ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے تھے، وہ جیسے ضرورت ہوتی اس کے مطابق پیسے خرچ کرتے تھے۔ اب کنجوسی اور بخل ایسی شروع ہو گئی کہ جناب صرف اپنی ذات بلکہ بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنے کے بجائے بینک بیلنس اچھا ہونا، وہاں جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یأمرون الناس بالبخل۔ اور تیسری بات بھی ان کی نشانی بتلائی کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سرمایہ پرست کی سب سے بڑی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو اس پر فضل کیا ہے، کوئی پیسے ویسے آ گئے ہیں تو چھپا کر رکھتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کسی یتیم کو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، کہیں مانگنے نہ آ جائے۔ رشتہ داروں سے چھپا کر رکھتا ہے کہ جی اپنا میرے بینک کا، کسی کو پتہ نہ چلے، اور تو اور بیوی کو بھی اپنے موبائل کے قریب نہیں آنے دیتا کہ کہیں بینک کا میسج نہ پڑھ لے کہ بینک بیلنس کتنا پڑا ہوا ہے۔ یکتمون، چھپا کر رکھتا ہے، ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اس پر فضل کیا ہے، اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، تو یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کو چھپاتا ہے لوگوں سے۔ یہ سرمایہ پرست کی مرض۔ تین باتیں بیان کی ہیں، بخل خود کرتا ہے، لوگوں کو بھی بخل کی، سرمایہ پرستی کی بات کہتا ہے کہ تم بھی یہ کیا کرو، اور خود بھی جو اللہ نے اس کو فضل دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اس کو کیا ہے، چھپا کر رکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے بڑی سخت وارننگ دی ایسے سرمایہ پرستوں اور بخیلوں کو کہ اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب، ایسا عذاب جو مہین ہے، ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ حضرت شیخ الہند کی بات پیچھے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں گزری تھی۔ ایک عذاب یا سزا وہ ہوتی ہے کہ جو کسی نہ کسی
مفید نتیجے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے استاذ طالب علم کی اگر پٹائی کرتا ہے یا اس کو تنبیہ کرتا ہے تو اس کی خیرخواہی ہوتی ہے اور اس کو تنبیہ ہو کر وہ سبق یاد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ عذاب یا تکلیف مہین نہیں ہے، ذلت والی نہیں ہے، اس نے اس کے اندر اچھی صلاحیت پیدا کی، یا ماں باپ اپنے بچے کو ڈانٹتے مارتے یا کوئی، تو وہ اس کے لیے مفید ہے، وہ عذاب مہین نہیں ہے۔ اور ایک وہ کہ جس پر عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس نے جرم کیا ہے لہٰذا اسے جیل میں ڈالو، جی یہ ادھر ادھر ضمانت پر پھر رہا ہے، اس کو دوبارہ پکڑو اور جیل میں ڈال دو، تو یہ عذاب مہینہ ہے کہ جرم کے بدلے میں سزا، تو یہ سوائے ذلت اور رسوائی کی اور کچھ نہیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا مختالاً فخورا، متکبر اور اترانے والا وہ ہے کہ والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، پہلا درجہ تو یہ کہ مال ہی نہیں خرچ کرتا، بخل، لوگوں کو بھی بخل کا کہتا ہے، اور مال چھپا چھپا کر بھی رکھتا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مال خرچ تو کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، رئاء الناس، ریاکاری کے لیے، لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، ہاں جی، تو اس لیے مقصد ان انسانوں کی ضرورت پوری کرنا نہیں بلکہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ ریاکاری والا ہمیشہ فوٹو سیشن کرائے گا، ایک تھیلا گندم آٹے کا دے گا اور اس غریب کا پورا اخبار میں اشتہار لگا دے گا کہ ان غریبوں کو میں نے یہ کچھ دیا۔ تو یہ جو ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، اور ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور اس معاملے میں نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پر۔ سرمایہ پرست آدمی باوجود مسلمان بھی ہو لیکن اس مالی معاملات اور اس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں وہ اللہ کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں، آخرت کا بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھو ومن یکن الشیطان لہ قرینا، ایسا آدمی وہ ہے جس کا ساتھی شیطان ہو گیا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا، قرین وہ ہو گیا، تو فساء قرینا، وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں کیا ہے، یاد دلاتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے کہ وہ مال خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے، غریبوں کے پیسے دے دیے تو تمہارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، تمہارا پیسے کے اندر کمی آ جائے گی، تو فقر کا اس کو ڈراتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو ساتھی مت بناؤ۔ تو یہ بخیل اور متکبر، اترانے والا یا ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرنے والا، دراصل یہ ایسا انسان ہے کہ جس کی دوستانہ، جس کا قرین، جس کا ساتھی شیطان بن گیا ہے، اور جس کا یہ ساتھی بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی۔ پھر شیطانوں میں سے بھی دو طرح سے، ایک شیاطین الجن ہے اور ایک شیاطین الانس ہے۔ سرمایہ داروں میں بیٹھیں گے، ہاں جی، اور ایسے بخیلوں کے اندر رہیں گے تو انہوں نے ایسی ہی بات سمجھانی ہے نا، جیسی مجلس میں رہے گا، جیسی صحبت کا اثر ہوگا۔ قرآن کہتا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کا کیا نقصان تھا، ان پر کون سی آفت پڑ رہی تھی، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ کی بات مانتے اور آخرت کا فکر کرتے کہ یہاں جو کچھ خرچ کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، تو ان کا کیا نقصان تھا، ان کا تو فائدہ تھا۔ اب یہاں قرآن حکیم نے پیچھے کہا ہے والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، وہاں اپنے مالوں کی نسبت ان انسانوں کی طرف کی ہے کہ ان کا مال، اپنے مالوں کو وہ خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، اور یہاں جملہ کہا ہے مسلمان کے لیے کہ انفقوا مما رزقہم اللہ، اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ بڑا لطیف اشارہ کر دیا کہ جو سرمایہ پرست اور ریاکار ہوتا ہے وہ اس مال کو اپنا مال سمجھتا ہے کہ میرا ذاتی مال ہے، اللہ کا احسان نہیں سمجھتا۔ اور جو سچا مسلمان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا تھا، اس لیے میں اللہ کی مخلوق اور اس کے کنبوں کو پر خرچ کر رہا ہوں۔ تو دونوں کی نیچر میں بڑا بنیادی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے دونوں جگہ پر، حالانکہ دونوں جگہ پر انفاق ہے، لیکن دونوں جگہ پہ جملوں کے انتخاب میں اس پہلو کو سامنے رکھا ہے کہ جو انسانیت کی ہمدردی میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ کا مال سمجھ کر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے،
اور جو ریاکاری کے لیے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں، ہاں جی میں نے اس پر احسان کیا، میں نے اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ اور ماشاء اللہ ہمارے حکمران تو وہ ہیں کہ اپنا مال بھی نہیں ہوتا، مال سرکاری ہوتا ہے، انہیں عوام کے ٹیکس کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ان کو واپس دینے کے لیے بھی فوٹو سیشن کراتے ہیں، اس کے لیے بھی بڑی تختی لگاتے ہیں کہ جی فلاں ہاں جی ایم این اے اور ایم پی اے نے اور فلاں چیف منسٹر نے اور فلاں اس نے جو ہے دیکھو جی قوم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان قوم کا مال قوم کو دوبارہ دے دیا۔ کیا بات ہوئی؟ کسی نے اپنی محنت سے خود کمایا ہو اور پھر لوگوں کو دے تو بات بھی ہے، یہاں عوامی کا مال عوام کو دینے پر کیا ہے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح باخبر ہے کہ اللہ کو ان کی خوب خبر ہے کہ کون آدمی اس طرح مال خرچ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی ہاں جی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے دگنا تگنا کر دیتا، یضاعفھا، ایک تو اس کو دگنا تگنا 700 گنا تک بھی اس کو بڑھا دیتا ہے، اور وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، جتنے خلوص نیت کے ساتھ ہاں جی نیکی کی جاتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کا اپنی طرف سے مزید اضافہ کر کے ہاں جی ان کو دے دیتا ہے۔ قرآن نے یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور یہاں دنیا میں اگر نہیں ہے تو آخرت میں ضرور ہونا ہے۔ تو قرآن نے اگلا نقشہ کھینچا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا اس وقت، قیامت کا منظرنامہ قرآن نے کھینچا ہے، کیا حال ہوگا اذا جئنا من کل امت شہیدا، دنیا کی تمام اقوام آدم سے لے کر اب تک ہر امت میں اس امت کی گواہی دینے والے کو ہم طلب کریں گے، یعنی ان کے انبیاء کو، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی امتوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان تمام پر گواہی کے لیے بلائیں گے۔ یا تو یہ مطلب ہے ہاؤلا سے کہ امت محمدیہ کو بلائیں گے کہ آپ ان کی گواہی دیں، جیسے ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ میری امت کا کیا حال رہا جی۔ اور اگر ہاؤلا کا اشارہ جو ہے ان انبیاء کی طرف ہو کہ ان انبیاء کی گواہی کون دے گا، ان کی امتیں انہیں جھٹلائیں گی، جیسا کہ حضور کی دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب ان کے امتی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گے تو اللہ پاک حضور سے کہے گا کہ آپ بتلاؤ، تو امت ان کی امتوں کے خلاف انبیاء کے حق کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ ان کے اوپر گواہی دیں گے، اس وقت کیا حال ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم قرآن سناؤ مجھے۔ ابی بن کعب نے کہا عجیب بات ہے، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ سناؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں تم سناؤ۔ انہوں نے یہ سورۃ النساء شروع کی اور وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے حضور پر ایک کیفیت، جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا اس وقت جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ حضور کا اپنا ذکر آیا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور حضرت ابی بن کعب سے کہا بس ہاں جی، تو اس آیت پر اختتام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت، یا تو وہ منظر منکشف ہو گیا، ہاں جی ظاہر نبی ہیں تو ان کے سامنے وہ منکشف ہو گیا منظرنامہ کہ جہاں پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کے لیے گواہی پیش کر رہے ہیں، تو اس وقت حضور کے آنسو جاری ہوئے تو باقی جو لوگ مجلس میں تھے وہ بھی ہاں جی رو پڑے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن لوگ بڑی خواہش کریں گے، کون سے لوگ؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وعصوا الرسول، اور اپنے اپنے رسول کی نافرمانی کی ہے، تو اس وقت خواہش کریں گے لو تسویٰ بہم الارض، زمین پھٹے اور وہ زمین میں برابر ہو جائیں، کاش کہ وہ برابر کیے جائیں زمین میں، زمین کے اندر
جی انہیں دفن ہو جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اب وہاں اس میدان میں زمین میں تو کیا دفن ہونا، وہ ایک معمولی سی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ لا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، ہر بات ان کی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اگر زبانیں چھپائیں گی تو ان کے جسم بولیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہر ایک عضو جو ہے وہ گواہی دے گا کہ ہاں مجھ سے ہی تم نے یہ جرم کروایا تھا۔ تو قرآن نے یہ پوری آخر میں آیت لا کر یہ جتنی ہدایات دی گئی ہیں، تو اصل تو قرآن کا مقصد تذکیر ہے، محض قانون جاری کر دینا تو کچھ نہیں ہوتا۔ قانون پر عمل درآمد کے لیے تنبیہ اور تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اس قانون کی پابندی کریں۔ تو قرآن نے یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا کہ قیامت میں ان تمام کو کیا ہے، حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، تمام لوگ وہاں پر گواہ موجود ہوں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام کی گواہی دیں گے جی۔ بلکہ وہاں حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہلے ان انبیاء کی حمایت میں امت محمدیہ سے گواہی لی جائے گی، کہ امت محمدیہ گواہی دے کہ واقعی ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو پیغام حق پہنچا دیا تھا۔ تو امت محمدیہ گواہی دے گی، خاص طور پر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ جی جو صدیقیت کے مقام پر ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ ہاں، تو وہ کہیں گی امتیں کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ یہ ہم پر گواہی کیسے دے رہے ہیں، یہ کیسے ان کی گواہی معتبر ہوگی، جرا کریں گے نا کہ یہ گواہ جو ہے یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ نبی ہمارے پاس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے۔ تو وہ صحابہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بتلایا ہے کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے، ہمیں اس کی تصدیق پر، اس کی صداقت پر پختہ یقین ہے، اس بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اس امت محمدیہ کی گواہی اس بات کی کہ وہ انبیاء اپنے اپنی قوموں کے پاس آئے ہیں، اس کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو اسی سفارش کی بنیاد پر ہی تو حساب کتاب کا عمل آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔